السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں رمضان المبارک کے آنے سے پہلے 5 اہم چیزیں میں بیان کروں گا کہ ہمیں وہ 5 اہم چیزیں کر لینی چاہیے۔ امید ہے کہ اس پوری ویڈیو کو دیکھ کر کے آپ جائیں گے تاکہ کہیں آپ یہ 5 اہم جو چیزیں ہیں کہیں آپ سے مس نہ ہو جائے۔ پہلی چیز یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہمیں سچی توبہ کر لینی چاہیے۔ رمضان میں قدم رکھنے سے پہلے ہمیں سچی توبہ کر لینی چاہیے۔ توبہ تو ہمیشہ اللہ رب العالمین سے کرتے رہنا چاہیے، لیکن خصوصی طور پر اگر ہم انسان ہیں، خطا کار ہیں، قدم قدم پہ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم مقدس مہینے میں قدم رکھنے والے ہیں، تو رمضان سے پہلے ہمیں سچی توبہ کر لینی چاہیے۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے توبہ کرنے کے تعلق سے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ سورۃ النور آیت نمبر 31 میں اللہ نے فرمایا کہ اے مومنوں، اے ایمان والو، تمام کے تمام لوگوں، مومنوں، اللہ سے توبہ کر لو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو رمضان کے مبارک مہینے میں ہم قدم رکھنے سے پہلے اللہ رب العالمین سے توبہ کر لیں۔ رمضان تو توبہ کا مہینہ ہے ہی، لیکن اس سے قبل ہم اللہ سے توبہ ابھی سے کرنا شروع کر دیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم رمضان المبارک کے آنے سے پہلے نمازوں کی پابندی کر لیں۔ نماز اسلام کا رکن ہے، نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ ہمیشہ پورے 12 ماہ تک نماز کی پابندی ہمیں کرنی ہے، لیکن پھر بھی اگر ہم سے سستیاں ہوئی ہیں، نماز بجماعت اگر ہم نے ادا کرنے میں سستی اور کاہلی سے کام لی ہے، تو ابھی سے یہ پابندی کر لیں اپنے اوپر اور یہ عہد کر لیں کہ میں نمازوں کا پابند رہوں گا اور وقت مقررہ پر جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کریں گے، تاکہ رمضان مبارک میں یہ عادت ابھی سے بن جائے اور رمضان مبارک میں بجماعت آپ نماز ادا کریں وقت مقررہ پر۔ کیونکہ میرے بھائیوں یہ صلاح، یہ نماز جو ہے وقت مقررہ پر مسلمانوں کے اوپر، مومنوں کے اوپر واجب قرار دیا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے سورہ النساء میں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ مومنوں پر یہ نماز جو ہے وقت مقررہ پر واجب قرار دیا گیا ہے، فرض قرار دیا گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں نماز کی پابندی وقت مقررہ پر ادا ہمیں کرنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ ایک صحابی رسول نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ایُّ العمل احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ علی وقتها، نماز تو وقت مقررہ پر ادا کرنا۔ پھر ثم ایُّ، اس صحابی رسول نے پھر سوال کیا پھر کون سا عمل ہے؟ تو نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، بھلائی کرنا، خیر کا معاملہ کرنا۔ اس کے بعد پھر صحابی رسول نے ثم ایُّ، پھر پوچھا کہ کون سا عمل اللہ رب العالمین کو پسند ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ تو میرے بھائیو اس حدیث میں دیکھیں کہ والدین اور جہاد یہ بعد میں بتایا، پہلے نماز کی پابندی وقت مقررہ پر ہمیں نماز کی ادائیگی کرنی ہے۔ اسی طرح سے رمضان مبارک کے آنے سے پہلے ہمیں ایک اور کام کر لینی چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت اور تدبر اور قرآن مجید کو سمجھنے کی ابھی سے شروعات کر دیں، تاکہ رمضان مبارک میں ہم قرآن مجید کو سمجھ کر کے پڑھ سکیں، قرآن مجید کی تلاوت کر سکیں، قرآن مجید کو ہم مکمل ختم کر سکیں، مکمل پڑھ سکیں، 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ جو بھی آپ سے ہو پاتا ہے۔ لیکن ابھی سے آپ قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کر دیں، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ میرے بھائی اسی طرح سے ہمیں ایک اور چیز میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمیں قرآن مجید تو ہم رمضان میں ختم کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، قرآن مجید کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ کر کے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ تو ایک ابھی سے یہ روٹین بنا لیں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ رمضان کے علاوہ غیر رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی آپ کوشش کریں کہ کم سے کم ہر دن 1 آیت یا 2 آیت ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سمجھ کر کے آپ اس کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ میرے بھائیوں قرآن مجید اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا ہے تاکہ ہم
اس قرآن مجید پر عمل کر سکیں اور ہم آخرت کی تیاری کر سکیں۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن مجید بالکل سیدھا راستہ ہمیں بتاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید جب تک ہم نہیں سمجھیں گے، قرآن مجید کو ہم سمجھ کر کے نہیں پڑھیں گے، اس پر غور و فکر نہیں کریں گے، تب تک ہم قرآن مجید پر عمل کیسے کر سکتے ہیں؟ تو جہاں ہم رمضان مبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کوشش کریں کہ جہاں ہم قرآن کو تلاوت کر رہے ہیں، ہمیں کوشش ہو کہ کم سے کم ہم قرآن مجید ڈیلی 1 آیت یا 2 آیت یا پورے رمضان میں خاکہ بنا لیں کہ 1 پارہ یا آدھا پارہ میں ترجمے اور تفسیر کے ساتھ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ تو ابھی سے یہ تیاری کر لیں، بلکہ ابھی سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کر دیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، نمبر 4 یہ ہے کہ دل کی صفائی کر لیں۔ تکبر، حسد، کینہ، کپٹ، ان تمام چیزوں کو دلوں سے نکال پھینکیں اور اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ کبر اور غرور اگر ہے تو آپ ان کو ختم کریں۔ اللہ رب العالمین تکبر کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ قرآن حکیم میں ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کبر و غرور کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ابھی سے آپ کوشش کریں کہ آپ، پہلی بات تو یہ ہے کہ تکبر کو باہر پھینکیں، آپ غرور اور گھمنڈ کو باہر پھینکیں۔ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، ہمیں موت آئے گی، ہمیں قبر میں جانا ہے، تو یہ تکبر کیا ہے؟ ہمیں مٹی میں مل جانا ہے، ہمارے ساتھ ہمارے اعمال جائیں گے، ہم اچھے ہو کر کے مریں گے، دنیا میں لوگ ہمیں کیا نام ہے، اچھے نام لے کر کے اور ہمارے لیے دعائیں خیر کریں گے، برا کام کر کے مریں گے، کبر و غرور میں، لوگوں کو دھوکہ دینے میں، حسد اور کینہ کپٹ میں، تو لوگ برائیوں کے ساتھ نام لیں گے۔ بہرحال میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سے یہ دعا کریں کہ اللہ کے لیے یہ تکبر اور کبر اور گھمنڈ جو ہیں ہمارے دلوں سے اللہ تعالیٰ ختم کر دے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ غیبت، چغلی اور یہ تمام جو برائیاں ہمارے معاشرے میں جو پائی جاتی ہیں عام طور پر، ان تمام چیزوں سے آپ توبہ کریں اور اللہ کے لیے لوگوں کو معاف کر دیں، اور لوگوں کو اللہ کے لیے معاف کر دیں، اور ایک سادہ انسان اور ایک پکا سچا مسلمان بن کر کے زندگی گزاریں۔ بہرحال 5ویں چیز یہ ہے میرے بھائیوں کہ رمضان مبارک اور روزے کی تیاری کی ذہن سازی ابھی سے کر لیں۔ ہمیں اپنے آپ کو تیار کر لینی ہے کہ ہمیں رمضان مبارک کے پورے روزے رکھنے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں مکمل طور پر، ذہنی طور پر، جسمانی طور پر تیار ہو جانا ہے، کیونکہ یہ روزہ مومنوں پر فرض قرار دیا گیا ہے، اسلام کا رکن ہے اور مومنوں پر یہ روزہ فرض ہے، جیسا کہ قرآن حکیم اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے مومنوں تم پر یہ روزہ فرض قرار دیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں کے اوپر یہ روزہ فرض تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو یہ روزہ مومنوں پر، مسلمانوں کے پر فرض ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے معاف نہیں ہے، لہذا ہمیں ابھی سے ذہن سازی کر لینی ہے۔ اور یہ 5 اہم چیزیں میں نے جو بیان کی ہیں، یہ 5 چیزیں، پہلی چیز تو یہ تھی کہ ہمیں سچی توبہ کر لینی ہے رمضان کے آنے سے پہلے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ نماز کا باجماعت، نماز کی پابندی باجماعت ادا کرنی ہمیں ہے، نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ تیسری چیز یہ ہے میرے بھائیوں کہ قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن مجید کو سمجھ کر کے پڑھنا، ترجمہ و تفسیر کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنی بھی ہے اور سمجھنا بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے میرے بھائیوں کہ دل کی صفائی کر لیں، تکبر، کینہ، کپٹ، حسد، یہ تمام چیزیں باہر پھینکیں۔ اور 5ویں چیز یہ ہے کہ رمضان مبارک کی تیاری اور اس کی فکر اور روزے کی تیاری ابھی سے ذہن سازی کر لیں کہ ہم رمضان مبارک میں انشاءاللہ تعالیٰ پورے روزے رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے بار الہ ہمیں رمضان مبارک نصیب فرما، ہمیں رمضان مبارک میں روزے رکھنے، کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے، ذکر و اذکار کرنے، نوافل کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم آمین یا رب، وجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔